اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ یا ایہا، اے الذین آمنو، جو ایمان لائے یعنی ایمان والے، انفقوا، تم خرچ کرو، مما، سے، جو، رزقناکم، ہم نے دیا تمہیں، من قبلی، سے پہلے، ان کے یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیعن، نہ خرید و فروخت، فیہ، اس میں، ولا خلتن، اور نہ دوستی، ولا شفاعتن، اور نہ سفارش، والکافرون، اور کفار، ہم وہی، ظالمون، ظالم ہیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، خرچ کرو ان میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی، پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ آشنائی ہے، اور نہ ہی سفارش، اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم۔ خلاصہ تفسیر: انفاق فی سبیل اللہ میں تعجیل کرنا۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، جس میں کوئی چیز اعمال خیر کا بدل نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور کہ کوئی چیز دے کر اعمال خیر کو خرید لو، اور نہ ہی ایسی دوستی ہوگی کہ کوئی تم کو اپنے اعمال خیر دے دے، اور نہ بلا اذن الہی کسی کی کوئی سفارش ہوگی جس سے اعمال خیر کی تم کو حاجت نہ رہے۔ اور کافر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اعمال اور مال کو بے موقع استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے طاعات بدنیہ و مالیہ کو ترک کر کے معصیت مالیہ و بدنیہ کو اختیار کرتے ہیں۔ تم تو ایسے نہ بنو۔ معارف و مسائل اس طرح سے ہے کہ اس صورت میں عبادات اور معاملات کے متعلق احکام کثیرہ بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں سب کی تعمیل نفس کو ناگوار اور بھاری ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، اور احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یا جان کے متعلق ہیں یا مال کے، اور گناہ میں بندے کو جان یا مال کی محبت اور رعایت ہی اکثر مبتلا کرتی ہے۔ گویا ان دونوں کی محبت گناہوں کی جڑ اور اس سے نجات جملہ طاعات کی سہولت کا منشا ہے۔ اسی لیے ان احکامات کو بیان فرما کے قتال اور انفاق کا بیان فرمانا مناسب ہوا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں اول کا بیان فرما کر مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ میں دوسرے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قصہ طالوت سے اول کی تاکید ہوئی، تو اب انفقوا مما رزقناکم سے دوسرے کی تاکید منظور ہے کہ چونکہ انفاق مال پر بہت سے امور، عبادات اور معاملات کے موقوف ہے، تو اس کے بیان میں زیادہ تفصیل اور تاکید سے کام لیا۔ چنانچہ اب جو رکوع آتے ہیں ان میں اکثروں میں سے امر ثانی یعنی انفاق کے مال کا ذکر ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہوا کہ عمل کا وقت ابھی بھی ہے، آخرت میں تو نہ عمل بکتے ہیں، نہ کوئی دوستی سے دیتا ہے، نہ ہی کوئی سفارش سے چھڑا سکتا ہے، جب تک پکڑنے والا خود نہ چھوڑ دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔